أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النحل کا یہ چھٹا رکوع ہے اور آیت نمبر 41 کے بعد سے آج کے درس میں آیات شامل ہیں۔ ذکر چل رہا تھا کہ پرانی قومیں اور پرانی ملتیں اپنے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا عمل کر چکی ہیں کہ وہ ان کی تکذیب کرتی آئی ہیں اور نبی کو انہوں نے مستقل جھٹلایا ہے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا ہے اور روز آخرت میں جواب دہی کا وہ مستقل انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ نبی کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام کھلے طور پر پہنچا دیں۔ یہ کافی ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو اب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ نبی اپنا کام انجام دیتے رہیں، وہ اپنا کام پورا کرتے رہیں، قیامت میں یہ تمام کی تمام چیزیں کھل کر واضح ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ وہ جن چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور ہم نے آخرت کا انکار کر کے اپنے لیے تباہی اور اپنے لیے بربادی کو مول لیا ہے۔ قیامت کا منظر اور قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بلکہ نفس نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی جواب دہی کا خدشہ اور خطرہ ہوگا کہ میں کیسے جواب دے پاؤں گا۔ لیکن یہ لوگ اس بات کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں انجام دینا ہے تو ہم کن کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت اسی طور پر قائم ہوگی۔ انسانوں کو زندہ کرنا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے ہمارے لیے۔ جب ایک مرتبہ ہم نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا ہے تو جب ایک مرتبہ وجود بخش دیا اس کے بعد دوبارہ سے ان کو وجود میں لانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب جو لوگ ان کفار کو اور مشرکین کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، تو مستقل ان مشرکین کی جانب سے مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی فرد، کوئی گھر کے افراد اسلام قبول کر لیتے ہیں، نبی کی بات مان لیتے ہیں، تو بھی یہ لوگ ان کو اذیتیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کو ضرورت پیش آتی ہے ترک وطن کی کہ وہ اپنے اس وطن عزیز کو خیر آباد کہیں اور وہاں سے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ تو وہ لوگ جو ترک وطن کر رہے ہیں
اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اور اسلامی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ ترک وطن کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں. ان کا بھی بڑا مقام، ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے. تو فرما دیا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جنہوں نے ہجرت کی گھر چھوڑا اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان کو ظلم برداشت کرنا پڑا، ظلم کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، القریب ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت میں جو اجر اور بدلہ ان کو ملنے والا ہے وہ تو بہت بڑا ہے ہی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس کو جان لیتے، اگر ان کو معلوم ہوتا. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ دکھایا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ترک وطن کرنے پر مجبور ہوئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور اپنے وطن عزیز کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے کہ ہجرت دراصل ترک وطن ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دینا. تو یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بہت باعزت ہیں اور باوقار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلها، کہ ہجرت پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. جو لوگ اسلامی انداز کی ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اسلامی تعلیمات و ہدایت پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ترک وطن کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر ہجرت کر کے جا رہے ہیں جہاں ان کے لیے آسانیاں ہوں اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو اور آزادانہ طور پر وہ اپنی عبادات کو انجام دے سکتے ہوں، تو یہ لوگ بھی اچھا عمل کرنے والے ہیں، بہترین عمل کرنے والے ہیں. اللہ کی نگاہ میں یہ اونچا مقام اور اونچا مرتبہ رکھنے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بہترین ٹھکانہ ہے اور آخرت تو اجر عظیم ہے ہی، آخرت تو بہترین ٹھکانہ ہے ہی. دو وعدے خاص طور پر قرآن کریم نے یہاں پر کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ البتہ دنیا میں ہم ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے اور آخرت کا اجر تو بڑا ہے ہی. یہ دو اجر جن کا وعدہ کیا گیا، ایک دنیا کا اجر اور ایک آخرت کا اجر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہجرت کرنے والے وہ لوگ یہاں پر مراد لیے گئے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، یعنی جو اولین مخاطب ہیں اور جو آیات کا شان نزول بھی ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر داخل ہیں. البتہ قرآن کریم کے عام اسلوب کے اعتبار سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو مفہوم ہے آیت پاک کا وہ عام ہے، تو اس سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی کہ قیامت تک جو لوگ بھی ہجرت کریں گے، ترک وطن کریں گے، ان بنیادوں پر وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں. یہ اجر اور یہ ثواب ان کے لیے بھی ہے، وہ لوگ یہ اجر و ثواب پانے والے ہیں. اگرچہ اولین مصداق حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہی ہیں. تو مہاجرین کے لیے آج کے دور میں بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کفار اور مشرکین کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا ہوتا ہے. تو بسا اوقات ان کے لیے یہی مناسب ہوتا ہے کہ وہ ترک وطن کریں، ہجرت کریں اور معمول علاقے کے اندر منتقل ہو جائیں جہاں مسلم آبادی ہے، اکثریت ہے، جن خطوں اور جن علاقوں میں آزادانہ طور پر وہ اپنے اسلامی شاعر کو باقی رکھ سکتے ہوں، وہاں ہجرت کر جائیں، وہاں پر وہ سکونت اختیار کریں، وہاں پر زندگی بسر کریں. اور اگر اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں وہیں پر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو، بآسانی وہ اپنے اسلامی عبادات کو انجام دے پا رہے ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ دعوت کا کام مزید اچھے ڈھنگ سے اور اچھے اسلوب اور اچھے انداز سے کر سکیں،
اپنے خاندان والوں تک اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایات کو پہنچا سکے، یہ اور زیادہ بہتر ان کے لیے ہے۔ البتہ ہجرت کی اجازت ہے اسلام میں، اور ہجرت ایک مستحسن قدم ہے، اگر اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ہجرت کی جا سکتی ہے اور ہجرت کرنی چاہیے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا مصداق مانا جا رہا ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دنیاوی زندگی میں بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور مدینہ منورہ میں ان کے لیے ہر طرح کا سکون اور امن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دیا، بہترین پڑوسی ان کو عطا کیے، اچھے مال و اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیے، اور عزت کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ آسائش اور سکون و اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے لیے مستقل آسان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے آسان کر دیا گیا۔ مکے کی مدینہ منورہ کی سرزمین کو ان کے لیے امن و امان کا گہوارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اور آخرت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دے کر ان کو خوش کر دیا کہ وہ دنیا کے اندر بھی باعزت رہے، اور آخرت تک قیامت قائم ہونے تک ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا، اور رضی اللہ عنہ ان کے نام کا جز بنا دیا گیا کہ جب بھی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لیں گے تو محبت سے لیں گے، عقیدت سے لیں گے، ان کو اپنا متبوع مانیں گے، اور اس طور پر کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیض یافتہ جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ انہوں نے فیض پایا ہے، تو ان کے واسطوں سے جو دین ہم تک پہنچ رہا ہے وہ مضبوط ہے، پختہ ہے، قابل اعتماد ہے، قابل یقین ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس زمرے میں داخل ہیں کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بہترین ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اس جماعت کو عطا کر دیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا بدلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں وہ یقیناً بہت بڑا ہے، اور یقیناً جب دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ان کو سرخرو فرمایا تو یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑا ہے جو ان کو ملنے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ صبر سے مراد استقامت اور مضبوطی کے ساتھ جمنا، تاکہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے، اسلامی عقائد اور اس کی بنیادوں پر اتنی مضبوطی کے ساتھ جم جانا کہ کوئی ان کو اس سے ہٹا نہ سکے، ان کے پائے ثبات میں ڈگمگاہٹ نہ آئے۔ وہ صبر کے معنی ہے کہ وہ صبر کے ساتھ جمے رہے، استقامت انہوں نے دکھائی، اور اپنے رب کے کیے ہوئے وعدوں پر وہ بھروسہ کرتے رہے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا، دنیا میں دنیاوی اعتبار سے وعدے ہوں یا اخروی اعتبار سے وعدے ہوں، انہوں نے ان پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اعتبار کیا، اور وہ اسلام پر جمے رہے، منافقین کی طرح سے نہیں کہ وہ جب دیکھا مسلمانوں کی صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب دیکھا وہ اپنے گھر خاندان اور قبیلے کے ساتھ میں جا کر کے شریک ہو گئے۔ تو اس جماعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قابل اعتبار بنا دیا، اس معنی کر کہ وہ صبر و ثبات کے ساتھ کام لینے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں پر بھروسہ اور اعتماد دکھانے والے لوگ ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مردوں ہی کی طرف وحی کی ہے، بس تم پوچھ لو، معلوم کر لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم جانتے نہیں ہو، بالبینات والزبر، کہ ہم نے ان کو نشانیاں دے کر کے بھیجا تھا، اور ورقے اور کتاب کی شکل میں ہم نے ان کو اپنی نصیحت اور اپنی تعلیمات دے کر کے بھیجے تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور آپ کی طرف بھی ہم نے اس یادداشت کو نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ہم نے ان کی طرف کیا چیز اتاری ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ بھی کچھ غور و فکر کریں، وہ بھی اس سلسلے میں تدبر کریں۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ مردوں کی طرف ہم نے وحی کی ہے، یعنی سلسلہ نبوت اور رسالت جو قائم ہے
وہ اب سے پہلے بھی مردوں ہی میں چلا آیا ہے، اور مردوں کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، فرشتوں کو ہم نے نبی نہیں بنایا ہے، خواتین کو ہم نے نبی نہیں بنایا ہے، بلکہ مردوں میں یہ سلسلہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، یاد رکھنے والوں سے معلوم کر لو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ یہاں پر اہل الذکر سے مراد آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو توریت، زبور، انجیل، جو گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں ان کا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تو یہودیوں نے اپنے پرانے لوگوں سے معلومات حاصل کی کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جتنے بھی نبی اب تک آئے ہیں یا آسمان سے نبی بنانے کا جو سسٹم اور سلسلہ ابھی تک قائم ہے وہ مردوں ہی میں رہا ہے؟ کیا یہ بات حق ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ اس سلسلے میں بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ بات حق ثابت ہوئی کہ ہاں، سلسلہ نبوت جو بھی قائم ہے وہ مردوں کے مابین رہا ہے، اور کوئی خاتون یا کوئی فرشتہ نبی بن کر کے نہیں آیا ہے۔ اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اہل الذکر سے وہی لوگ جو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، توریت، زبور، انجیل، وہ کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی حالت میں ہیں، وہ جیسی بھی ہیں تمہارے مابین ہیں۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہو، جو کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہو تم اس کتاب کو بھی نہیں مان رہے ہو، لیکن جو کتابیں تم پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہو ان کو ماننا تمہارے لیے آسان ہے، تو اس کی بات مان لو، وہاں جا کر کے چھان پھٹک کرو، وہاں تحقیقات کر لو، اس کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو تم مان سکتے ہو تو ان کی باتوں کو تسلیم کر لو، ان کی باتوں کو مان لو، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا ہے وہ برحق ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہی سلسلہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ بالبینات والزبر، نشانیاں دے کر، واضح نشانیاں دے کر کہ ہم نے اب تک نبیوں کو بھیجا ہے۔ اور زبر سے مراد یہاں پر وہ جو لوہے کی تختیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر لوگ لکھ لیا کرتے تھے، ورقوں کی شکل میں بھی، یا کہیے کہ وہ جس پوزیشن میں، جس صورت میں بھی ان تمہارے پاس موجود ہیں، اس صورت میں تم وہ معلوم کرو کہ وہ جو ہم نے لے کر کے ان کو بھیجا تھا، اپنے نبیوں کو بھیجا تھا، وہ تمہارے پاس موجود ہیں، وہاں جا کر کے تم اس کی تحقیقات کر سکتے ہو، معلوم کر سکتے ہو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کے اوپر بھی اس یادداشت کو، اس نصیحت کو نازل کیا۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں کہ ان کی طرف کیا کچھ نازل کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں قرآن کریم، اس کی تعلیمات کو آپ عام کیجئے، لوگوں کو بتائیے قرآن کریم کے بارے میں، اس کا تعارف کرا دیجئے، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کے اوپر کیا نازل کیا ہے اور اب ان کو کس چیز کو فالو کرنا ہے۔ پرانی جو کتابیں تھیں آسمانی، پرانے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ اپنی جگہ، لیکن اب جو لیٹسٹ ورژن ہے آسمانی کتابوں کا وہ قرآن کریم کی صورت میں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں نبی ماننا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب قرآن مجید کو تمہیں تسلیم کرنا ہے، اس کے اوپر تمہیں عمل پیرا ہونا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ جو اہل علم ہیں ان سے علم حاصل کیا جانا یہ اصل ذریعہ ہے علم کے بڑھنے کا، پروان چڑھنے کا، اور اس کو رواج دینے کا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ خود علم نہیں رکھتے ہیں وہ اہل علم سے معلوم کریں، اور اہل علم سے معلوم کر کے اس علم کی روشنی میں تقلید کریں، ان کی اتباع کریں اور ان کی پیروی کریں۔ ہر انسان کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ اس کو ایسی زبان آتی ہو، وہ ایسا عربی داں ہو کہ وہ خود بخود قرآن کریم کے اندر اجتہاد کرے اور خود بخود قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے اور اپنی طرف سے اس کے اندر اجتہادات کرنا شروع کر دے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اہل ذکر ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، خاص طور پر جو ہے وہ
زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں، اولین طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تفسیریں ہیں، یا اس کے بعد جو تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین انہوں نے جو قرآن کریم کے سلسلے میں تفسیریں ذکر کی ہیں، اور خاص طور پر آیات احکام کے سلسلے میں جو انہوں نے اجتہادات کیے ہیں، وہاں پر تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور وہیں سے علم حاصل کرو، تاکہ تمہارے لیے اس علم پر عمل کرنا آسان ہو جائے، تاکہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی نہ ہوں، بلکہ تمہارے لیے آسان ہو کہ تم ان کے مطابق عمل کر سکو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ اس کے اندر یہ بات بھی واضح فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآنی تعلیمات اور ہدایات تم تک پہنچا رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہی پہنچا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پر اور جن باتوں پر عمل فرما رہے ہیں، وہ سب کی سب وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے اور کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کریم پر عمل کر لیا جائے اور قرآن کریم ہی کو حجت مانتے ہیں، ان کے سامنے آیت پاک ایک بڑی دلیل ہے کہ وہ مانیں اور تسلیم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو علیحدہ کر کے قرآن کریم کو تنہا نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اس پر عمل کر کے مکمل کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا، ایک دوسرے کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے گا، تب عمل کرنا آسان ہے، اور وہی عمل قابل اتباع اور قابل تقلید ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم یہ بات فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرما رہے ہیں، جو کچھ بھی عمل کر کے دکھا رہے ہیں، وہ وحی الہی کا مظہر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا مظہر ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول کو سامنے رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بنیادی تعلیمات ہیں جو قرآن کریم کی ان 5 آیات میں، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور آئندہ زندگی گزارنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں، اور ان آیات کے مطابق ہی ہم اپنی عملی زندگی گزاریں، تو یقیناً دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.